امن ہے۔ اور اسلامی معاشرے کی جو بنیادی خوشگوار خصوصیت بتائی ہے وہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ہے کہ انہیں کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، امن ہوگا۔ قرآن نے کہا یہ، یا قرآن نے جو کہا ہے وہ ذرا بعد میں آئے گی بات۔ نظام حکومت اس میں ہوتا کیا ہے؟ جنہیں آپ صاحب اقتدار کہتے ہیں وہ پیدائش سے یا کسی جگہ سے آ کے اپنے پاس اختیارات، اقتدارات، قوتیں، دولت، یہ چیزیں ان کے پاس نہیں ہوتی۔ وہ عام انسانوں جیسے انسان ہوتے ہیں، ان کے اپنے پاس یہ کچھ نہیں ہوتا۔ کہاں سے آتا ہے؟ قوم اپنی ان چیزوں کو ان کے سپرد کرتی جاتی ہے، اپنے اختیارات ان کو دے دیتی ہے، اپنی قوت ان کو دے دیتی ہے، اپنی دولت ان کو دے دیتی ہے۔ یہ کیوں دے دیتی ہے؟ کہا اس لیے دے دیتی ہے، ان سے کہتی ہے کہ یہ تم لو تاکہ ہم امن میں رہ سکیں، تم ہمارا امن قائم رکھ سکو۔ ذرا 2 منٹ کے لیے عزیزان من غور کیجئے گا بات کیا ہوئی ہے۔ عالم روزگار کو آسان بنا دیا، جو غم ملا اسے غم جانا بنا دیا۔ یہ درد سر میں کیوں اپنے پاس رکھوں، تم اپنے پاس رکھو تاکہ میں آرام سے سوؤں رات کو، تم حفاظت کرو اس کی تاکہ میں امن میں رہوں۔ یہ اس لیے یہ اقتدار یا یہ دولت، یہ قوت، یہ ساری چیزیں اسٹیٹ کو، حکومت کو، اقتدار کے صاحبان کو اس لیے قوم دیتی ہے کہ قوم امن میں رہے۔ اور باطل کا نظام یہ ہے کہ یہ جتنا کچھ قوم ان کو دیتی ہے اتنا ہی خوف بڑھتا جاتا ہے قوم۔ ہر زائد چیز جو صاحب اقتدار کے پاس جاتی ہے غلط نظام میں، وہ قوم میں خوف کے بڑھانے کا موجب بنتی ہے۔ ورنہ اس سے پیشتر کوئی شخص بھی اگر صاحب اقتدار، بادشاہ بھی کیوں نہ وہ ہو، ڈکٹیٹر کیوں نہ ہو، دور حاضرہ کے اندر بھی اقتدار کے خواہ وہ جمہوری طریق ہو خواہ دوسرا طریق ہو، اس سے پہلے تو یہ دوسرے انسانوں جیسے انسان ہوتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو ان سے بھی کم درجے کے۔ یہ کہاں سے چیزیں آتی ہیں؟ سیدھی سی بات ہے کہ تمہیں تو تم کے سوا کوئی کچھ نہ کہتا تھا، جناب ہم نے بنایا، حضور ہم نے کیا۔ یہ کیوں بنایا ان کو؟ یہ اپنی چیزیں کیوں دیں قوم نے ان کو؟ تاکہ قوم کو امن نصیب ہو۔ اسے کہتے ہیں امانت عزیزان ایمان۔ ہم لاماناتہم راعون، یہ وہ ہیں صاحب اقتدار کہ قوم اپنا یہ سب کچھ ان کو دے دیتی ہے تاکہ یہ آرام سے سوئیں، یہ امن سے رہیں۔ اسلامی نظام کی ایک خصوصیت اندازہ لگائیے عزیزان ایمان، لمبی چوڑی باتیں تو اور ہیں، قطع نظر اس کے، اور اسی کو پھیلائیے تو پوچھو نہیں کہاں تک بات چلی جائے۔ اس ایک چیز کو یہ دو کہ ان کے اپنے پاس نہیں کچھ ہوتا، قوم اپنی ان چیزوں کو ان کے سپرد کر دیتی ہے تاکہ قوم امن میں رہے۔ اور یہ لوگ جن کو اس نے کہا ہے کہ صاحب اقتدار یا اس نظام والے، وہ ہوتے ہیں کہ وہ قوم کے اس معیار پر پورا اترتے ہیں۔ وہ اس کو ٹرسٹ، عام طور پہ اس کو کہا جاتا ہے انگریزی زبان میں بھی، ٹرسٹ کے معنی ہوتے ہیں بھروسہ کرنا کسی پہ۔ یہ بھروسے سے بھی آگے جاتا ہے قرآن
وہ کہتا ہے کہ ان کا خوف ختم ہو جاتا ہے، ان کو امن نصیب ہو جاتا ہے جب یہ اس چیز کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ڈر نہیں رہتا۔ وہ جو رہبانیت یا تصوف کے اندر کا ہوتا ہے بے خوفی، وہ اس کا انداز اور ہوتا ہے۔ وہ جنگل میں چلا جا رہا تھا، آگے آگے گرو تھا، پیچھے پیچھے چیلا تھا۔ وہ 10 قدم کے اوپر، رات کا وقت، اندھیری رات، وہ 10 قدم پہ وہ کہے چیلا بابا جی مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ کہے وہ ڈر کس بات کا تمہیں لگ رہا ہے، پاگل چلتا یہاں کون ہے تمہیں مار دینے والا۔ پھر 10 قدم کے بعد بابا جی مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ بابا جی کھڑے ہو گئے، کہنے کہ ٹھہر جا۔ وہ ننگ دھڑنگ تھا، ایک لنگوٹی باندھے ہوئے تھا، کہنے لگا اوے لنگوٹی دی لانگڑ کھول۔ کھولے تو اس میں 1 پیسہ تھا۔ اس نے کہا پھینک اس کو۔ اس نے پھینک دیا، کہنے لگا اب تمہیں ڈر نہیں لگے گا۔ ڈر تھا اپنے پاس اس پیسے کا۔ رہبانیت نے تو کہا کھول کے اس کو پھینک دے، اسلام نے کہا کہ پھینک نہ دے، اسے ان ہاتھوں میں دے دے کہ جو پھر تمہیں امن کے اندر رکھے ہوئے۔ پیسہ پھینک دینے سے امن نہیں، پیسہ ایسے ہاتھوں میں دے دینے سے امن نصیب ہوگا کہ جو اسے پھر تمہارے امن کے لیے ہی صرف کریں گے۔ تم سو گے وہ راتوں کو پہرا دیں گے۔ تمہیں پتہ ہے عزیزان من، یہ جو طواف ہوتا ہے کعبے کا، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ طائفین کہتے کس کو ہیں؟ مومن کی صفات میں سے یہ بات ہے نا، یہ جو رات کو پہرا دیتے ہیں نا، بیٹس جن کو کہتے ہیں، یہ گشت کرنے والے، ان کو عربی زبان میں کہتے ہیں طائف۔ مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ کعبے کو شہادت میں رکھ کے دنیا انسانیت کو کہتے ہیں کہ تم سو، ہم پہرا دیں گے۔ انسان ان سے یہ کہتا ہے کہ یہ لو 1 پیسہ میرے پاس ہے۔ بڑے انداز سے، عجیب انداز سے یہ تصوف میں سمجھایا کرتے تھے، سب کچھ ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ یہ لے لو۔ یہ ان سے کہتی ہے کہ یہ 1 پیسہ لے لو تاکہ مجھے امن نصیب ہو۔ ہر وقت درد سر بنا ہوا ہے یہ میرے لیے۔ سوچئے عزیزان من کہ یہ دے کے اگر امن نصیب ہو جائے۔ وہ جو یوسف کو خریدا تھا زلیخا نے، جامی نے یوسف زلیخا لکھی ہے عجیب، وہاں پہنچنے کے بعد، وہ خریدنے کے بعد، وہ ایک شعر ہے عجیب۔ سہیلیوں نے پوچھا کہ کیا سودا تم نے کیا؟ کہنے لگی سودا پوچھ رہی ہو؟ دراہم چند دادم جاں خریدم، میں نے چند چاندی سونے کے سکے دیے اور جان خرید لی۔ تعالی اللہ عجب ارزاں خریدم، اللہ کی قسم بڑا سستا خریدا میں نے، دراہم چند دادم جاں خریدم۔ عزیزان من، اسلامی نظام یہ ہے، ہر شخص اپنے چند دراہم ان کے سپرد کر دیتا ہے اور امن خرید لیتا ہے، اور اس کے بعد دنیا سے کہتا ہے کہ تعالی اللہ عجب ارزاں خریدم۔ غور فرمایا عزیزان من کہ قرآن نے جو کہا ہے کہ ان لوگوں کی خصوصیات، اور پہلی خصوصیت یہ ہے کہ ہم لِأَمَانَاتِهِمْ رَاعُونَ، کہ قوم جو کچھ ان کے سپرد کرتی ہے، یہ کہتے ہوئے کہ امن، وہ اسے لیتے ہیں اور قوم کے امن کے ذمہ دار ہو جاتے ہیں۔ مومن کے معنی ہیں دوسرے کے امن کا ذمہ دار۔ ایمان لانے والا تو اس کے ثانوی معنی ہے، بنیادی معنی ہے۔ ایمان لانے والی بات دوسری ہے۔ قرآن میں تو خود اللہ تعالیٰ کی ایک صفت المومن ہے نا، تو مومن کے معنی اگر ایمان لانے والا ہو تو خدا کی یہ صفت کیا کہ اللہ مومن ہے، تو ہم تو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، تو اللہ کس پہ ایمان لاتا ہے؟ مومن کے معنی ہے امن کی ضمانت دینے والا،
یہ خدا کی صفت ہے، اور خدا کے بندوں میں یہی صفت جب نمودار ہو جاتی ہے تو اس میں کو مومن کہتے ہیں، اور ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ قوم، امت